ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا وہ نایاب اور انوکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جس واقعے نے حضرت مفتی صاحب کو عالم اسلام کے کونے کونے میں متعارف کرا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مفتی صاحب کا تقرر کیوں ہوا اور کن حضرات نے درخواست کی تھی کہ حضرت مفتی صاحب اپنے کانپور کے قیام کو چھوڑ کر کے دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئیں۔ آخرکار دارالعلوم دیوبند میں کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی نظر حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ پر پڑی؟ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ یہ انوکھا اور نایاب واقعہ آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مفتی حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری نور اللہ مرقدہ 1376 ہجری 1947 سے لے کر 1387 ہجری 1967 عیسوی تک کے عرصے میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی اور مفتی اعظم رہے ہیں، لیکن جب سن رسیدہ ہو گئے اور مرض نے شدت اختیار کر لی تو دارالعلوم دیوبند نے پوری جد و جہد کے ساتھ ان کے قائم مقام کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر نظر انتخاب حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ پر پڑی، چنانچہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند اور مجاہد جلیل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے فرزند اکبر حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے آپ سے اصرار کیا اور خود آپ کے بزرگ اور محترم استاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی حکم فرمایا کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کا عہدہ اور مفتی اعظم کا عہدہ قبول کر لیں۔ دراصل حضرت مفتی صاحب مرحوم کی خواہش تھی کہ مدرسہ جامع العلوم کانپور میں ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، کیونکہ آپ نے وہاں رہ کر کتاب و سنت کے علوم اور دین و دعوت کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد اور توانائیاں صرف کی تھی، اور اس طویل عرصے کے بعد اپنی انتھک مساعی جلیلہ کو بار آور بنانے کے لیے زمین کو ہموار کیا تھا، لیکن ان اکابر علماء کے حکموں کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑا، اور انہوں نے 26 جمادی الاولیٰ 1385 ہجری 23 ستمبر 1965 کو شعبہ افتاء دارالعلوم دیوبند میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ دارالعلوم دیوبند نے آپ کو مفتی اعظم اور صدر مفتی کی حیثیت سے بلایا تھا، لیکن آپ نے فرط تواضع سے یہ قانونی منصب صدارت اپنے رفیق کار حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے سپرد کر دیا اور خود شعبے میں ایک فرد کی حیثیت سے کام کرنے پر ہی رضامند ہو سکی۔ یہ تھی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی تواضع اور انکساری۔ حضرت اپنی قلیل زندگی میں مظاہر علوم سہارنپور کے بھی مفتی اعظم رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بھی مفتی اعظم رہے ہیں، اور آخر میں حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی نور اللہ مرقدہ سابق صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اس عمر کی کمزوری اور عوارض انہیں زیادہ محسوس ہوئے تو انہوں نے مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ آپ میری جگہ بخاری شریف کی جلد ثانی پڑھائیں۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی کے دور میں بخاری شریف جلد ثانی کا بھی درس دیا ہے، اور جس سال حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی کی وفات ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف جلد اول اور بخاری شریف جلد ثانی کا بھی درس دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔